اسلامیہ اسکینڈل پروفیسر ابوبکر کو کلین چٹ، تفتیشی اکرم وٹو کی 10 نمبریوں پر قوم کے 12 سوالات۔ اسلامی یونیورسٹی ہراسمنٹ کیس، پولیس کی تفتیش پر قوم کی تشویش۔ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے آلودہ شہرت کے حامل پروفیسر ابوبکر اور میجر ریٹائر اعجاز سے منشیات اور جنسی ادویات کی مبینہ برآمدگی کے علاوہ طالبات کو بلیک میل کرنے کے معاملے میں پولیس کی ریجنل انویسٹیگیشن برانچ بھاولپور کی تفتیش میں بہت سے سکم اور متعدد کمزوریاں سامنے آئی ہیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سنگین اخلاقی جرائم کے پنجاب فورانزک سائنس لیبارٹری سے ثابت شدہ کیس کو کس طرح بگاڑ کر ملزمان کو محفوظ راستہ دیا گیا ہے۔ بے گناہ ہونے والے پروفیسر ابوبکر کو بے گناہ کیے جانے والی تفتیش میں نقائص کی نشاندہی کو چمک کا کمال کہا جائے، افسران کی آشرواد تسلیم کیا جائے یا مٹی پاؤ پالیسی۔ تاہم پروفیسر ابوبکر کے بے گناہ ہونے پر RPO آفس بھاولپور کے کئی اہم اہلکاروں کی سہولت کاری کا بھی کھلے عام انکشاف ہوا ہے۔ حیران کن طور پر دنیا بھر میں اعلیٰ مہارت کے حوالے سے منفرد شہرت رکھنے والے ادارے پنجاب فورانزک سائنس لیبارٹری کی مفصل رپورٹ کو تفتیشی آفیسر اکرم بٹو نے اپنی تفتیش کا حصہ ہی نہ بنایا، اور کیس میں اتنی بڑی کوتاہی اعلیٰ افسران کے نوٹس میں لائے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ PFSA کی رپورٹس جو کہ روزنامہ قوم کے پاس بھی محفوظ ہے کی موجودگی میں پروفیسر ابوبکر کی بے گناہی ممکن نہ تھی۔ اسی طرح تفتیشی مقدمہ انسپیکٹر اکرم بٹو نے متعین کردہ SOP کو بالائے طاق رکھ دیا اور بے گناہی والی ضمن میں تفتیشی افسر اکرم بٹو انسپیکٹر نے تحریر کیا کہ معززین علاقہ سے دریافت کیا گیا جائے وقوع اڈا 7BC پر صرف 10 سے 12 کھوکھے اور دکانیں ہیں، کوئی آبادی نہ ہے، اور یہ بھی رات 8 بجے بند ہو جاتے ہیں، جبکہ وقوع آدھی رات کے بعد کا ہے جب وہاں کسی کی موجودگی ممکن ہی نہیں۔ ملزم ابوبکر بھاول نگر کا رہائشی ہے، جس کی بھاولپور یونیورسٹی میں بھی سرکاری رہائش ہے، جبکہ اڈا 7BC کے علاقہ میں عام لوگوں کی سرے سے کوئی رہائشی نہیں، اور وہاں کے دکاندار ملزم پروفیسر ابوبکر کو جانتے تک نہیں، تو اس صورتحال میں معززین علاقہ کیسے صفائی دے سکتے ہیں؟ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقوع ہے، موقع پر جا کر آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اڈا 7BC کی دکانوں اور کھوکھوں میں آدھی رات کے وقت تو کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی CCTV کیمرہ موجود ہے، تو پھر انسپیکٹر اکرم بٹو نے خفیہ طور پر معلومات لی بھی تو کہاں سے؟ کیا جنوں یا ہوائی مخلوق سے معلومات حاصل کی؟ روزنامہ قوم کے خصوصی ریسرچ سیل نے بے گناہی کے لیے تحریر کیے گئے مواد کے پوائنٹ وائز نقائص لکھ دیے ہیں تاکہ عوام کو اصل حقائق کا علم ہو سکے۔ نمبر 1، تفتیشی افسر نے تحریر کیا بمطابق استغاثہ محمد کاشف C/1799 تھانہ پر لے گیا، جبکہ بحوالہ رپٹ نمبر 36 مورخہ 28/6/24 وقت 2:25 مقدمہ ہزا درج رجسٹر ہوا۔ اس میں تحریر لے کر آنے والے پولیس ملازم کا کوئی ذکر تک نہ ہے۔ اگر تحریر لے کر آنے والے ملازم کا ذکر رپٹ میں نہ ہے تو اس سے ملزم کیسے بے گناہ ہو گیا؟ نمبر 2، رپٹ کا اندراج محمد رمضان ASI کی ذمہ داری ہی نہیں، جو کہ ایک اہم ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ نمبر 3، تفتیشی افسر نے یہ اعتراض بھی کیا کہ مقدمہ میں 2 مرتبہ جامع تلاشی کیوں لی گئی، 2 فرد مقبوضگی کیوں بنائی گئی، اس لیے مقدمہ جھوٹا ہے۔ اپنے اس اعتراض میں ماہر تفتیشی نے کسی پولیس رول یا ضابطہ فوجداری کی کسی بھی شق کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ کسی مقدمہ میں 1 سے زائد فرد مقبوضگی مرتب نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، کیا یہ صرف ہوائی باتیں تحریر کی گئی ہیں؟ نمبر 5، تفتیشی افسر نے اعتراض کیا کہ 2 فرد مقبوضگیوں پر گواہان ایک ہی ہیں، لیکن دونوں فردات پر گواہان کے دستخط مختلف معلوم ہوتے ہیں، تو قانون کے مطابق ایسی رائے آنے پر دستخطوں کا فرانزک ضروری تھا جو نہیں کرایا گیا۔ اور کیا یہ تفتیشی افسر کی کم فہمی اور جہالت کا ایک مصدقہ ثبوت نہیں؟ کہیں یہ کسی ڈیل یا افسران کا حکم تو نہیں کہ افسر نے دستخطوں کی فرانزک رپورٹ کی ضرورت ہی محسوس نہ کی اور اپنی یک طرفہ رائے قائم کر دی؟ نمبر 7، تفتیشی افسر نے یہ اعتراض کیا کہ مستغیث محمد رمضان ASI کا استغاثہ میں جائے تعیناتی CIA بھاولپور تحریر ہے، جبکہ FIR کے خانہ نمبر 2 میں تھانہ کینٹ تحریر ہے۔ ایک ہی آفیسر کی 2 جگہ پر تعیناتی ایک ہی وقت میں سمجھ نہ آتی ہے۔ اس اعتراض پر تفتیشی افسر اکرم بٹو انسپیکٹر کی ذہنی پسماندہ حالت پر ترس آتا ہے کہ عوام اکرم بٹو انسپیکٹر جیسے جدید علوم سے ناواقف اور پولیس کے کمپیوٹرائز نظام سے ناواقف لوگوں کے رحم و کرم پر انصاف کے طلبگار رہتے ہیں۔ پولیس میں تبادلہ اور روانگی 2 مختلف چیزیں نہ ہیں۔ اکثر اوقات کوئی بھی عہدیدار افسران بالا کے حکم پر اپنی جائے تعیناتی کے علاوہ بھی بھیج دیا جاتا ہے، مگر اس کا تبادلہ نہیں کیا جاتا، اور رپٹ پر دیگر جگہ پر نوکری کرنے والے عہدیدار جب کوئی استغاثہ برائے اندراج مقدمہ بھیجتا ہے تو کیا کمپیوٹر آٹومیٹک نظام کے تحت تبادلہ والی جگہ کی پوسٹنگ ظاہر نہیں کرتا؟
نمبر 8، حیران کن امر ہے کہ اس بات کا محکمہ پولیس کے ایک عام خاکروب کو بھی علم ہے، مگر انسپکٹر اکرم بٹو کو شاید جدت یا دباؤ کی وجہ سے علم نہیں رہا اور اس کو تاہا علمی کی وجہ سے تفتیش ناقص قرار دے دی گئی۔ نمبر 9، تفتیشی افسر کا اعتراض کہ جائے وقوع پر تفتیشی آفیسر محبوب احمد SI نے کسی بھی گردونواں کے فرد کے کوئی بیان تحریر نہ کیے ہیں۔ حیران کن ہے رات کے 2 بجے جب 7BC اڈے پر کوئی چوکیدار یا سیکیورٹی گارڈ ہی نہیں ہوتا تو وہاں سے کیسے گردونواں کے لوگوں کے بیان لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10، تفتیشی افسر انسپکٹر اکرم بٹو کا یہ اعتراض کہ جائے وقوع اڈا 7BC جہاں پر کافی دکانیں اور ہوٹل وغیرہ 24 گھنٹے کھلے رہے ہیں، جھوٹ، بے بنیاد اور حقائق کے برعکس ہے۔ آج بھی جائے وقوع پر جا کر اڈا 7BC کو رات گئے چیک کیا جا سکتا ہے، کوئی ہوٹل یا دکانیں 24 گھنٹے نہیں کھلی، زیادہ سے زیادہ 9 بجے رات سنسانی چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ چوکیدار بھی موجود نہیں ہوتا۔ نمبر 11، تفتیشی افسر اکرم بٹو کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ وقوع 1 بجے رات کا ہے، مگر یہ ماہر تفتیشی افسر دن کی روشنی میں موقع ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب دن کے وقت وقوع ہی نہیں ہوا تو اس کی تائید کس نے کرنی تھی؟ نمبر 12، انسپکٹر اکرم بٹو تفتیش افسر ایک نان ٹیکنیکل تفتیشی ثابت ہوا ہے جو کہ CDR کو چیک بھی نہ کر سکتا ہے۔ ہر ٹاور 4 سیکٹر رکھتا ہے اور اکثر اوقات یہ شہر کے نزدیکی علاقے میں مختلف ٹاور کے سگنل آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ہی مقام کی لوکیشن بھی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر سیکٹر ID سے چیک کیا جائے تو لوکیشن کا مقام ایک ہی آتا ہے۔ یہ بے گناہی کی وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔